ڈاکٹر اسرار احمد جو دنیا میں مشہور ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ آئیے ہم جانیں کہ آپ اس مقام تک ڈاکٹر صاحب کس طریقے سے پہنچے، کیا چیز آپ کو متاثر کی کہ آپ اس دعوتی اور قرآنی میدان میں اتر آئے اور اس مقام تک پہنچے۔ احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے بچپن میں سب سے پہلا جو میرے ذہن پر، سوچ پر اثر پڑا اور جو چیز اثر انداز ہوئی وہ علامہ اقبال کی ملی شاعری تھی، جس میں ایک امید افزا پیغام بھی تھا کہ کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا۔ اس سے پہلے مولانا حالی نے مرثیہ خوانی کی تھی، بستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے۔ ایسی ہی مرثیہ خوانی شبلی نے بھی کی تھی، مولانا فراہی نے بھی کی تھی۔ اقبال وہ پہلا شاعر ہے کہ جس نے ایک امید افزا پیغام دیا۔ تو ایک ہائی اسکول کے طالب علم کی حیثیت سے اس نے میرے اندر ایک خاص نفسیاتی اور جذباتی کیفیت پیدا کی۔ چنانچہ میں تحریک پاکستان کے ایک ادنا سے کارکن کی حیثیت سے شامل رہا، لیکن اسی دور میں مولانا مودودی صاحب کے فکر سے بھی متعارف ہو چکا تھا اور کسی حد تک ان سے متفق تھا۔ لیکن ہوتا یہ تھا کہ اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے حلقے میں اگر مولانا پر تنقید ہوتی تھی تو میں ان کا دفاع کرتا تھا، لیکن عملاً جو ہے میرا تعلق بہرحال مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہی سے تھا۔ اس کے بعد جب پاکستان بن گیا اور ہم 20 روز کے ایک جانگ اصل سفر کے ذریعے سے جو پیدل ہم نے طے کیا، 170 میل 20 دنوں میں جب پاکستان پہنچے، تو ظاہر بات ہے کہ ہمارا تصور پاکستان جو ہے وہ تو یہ تھا کہ وہ ایک مثالی اسلامی ریاست بنے گی۔ اس کے داعی کی حیثیت سے مولانا مودودی کھڑے ہوئے اور انہوں نے مطالبہ نظام اسلامی کے عنوان سے کچھ نکات کے بارے میں مطالبہ کیا کہ انہیں طے کر دیا جائے کہ دستور پاکستان ان اساسات پر بنے گا۔ تو میں نے فوری طور پر ان کی اس دعوت کو اپنے دل کی پکار سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ میں نے اپنا تعلق قائم کیا۔ 10 برس میرے جماعت اسلامی یا جمعیت طلبہ میں گزرے ہیں، وہ تحریک ایک ہی ہے۔ اسی دوران میں قرآن مجید کے ساتھ میرا تعارف ہوا اور ذہنی ایک تعلق قائم ہوا۔ میٹرک میں نے عربی پڑھی تھی، اس لیے مجھے جو بھی کچھ میں نے قرآن کے بارے میں پڑھا اس کے لیے جو گرامر کی بنیاد میرے پاس پہلے سے موجود تھی۔ اس کے بعد جب پاکستان میں جماعت اسلامی کی تحریک کو ہم نے دیکھا کہ وہ آگے نہیں بڑھ رہی ہے، تو اس کے اسباب میں سے ہمیں 2 باتیں نظر آئیں۔ ایک یہ کہ اس میں جس قدر ایمفیسس ایمان پر ہونا چاہیے اتنا ایمفیسس نہیں ہے۔ اسلامی نظام حیات کا تصور تو درست ہے، لیکن اس کی جو اصل فاؤنڈیشن ہے، بنیاد ہے، وہ تو ایمان ہے، تو جس قدر زور اس پر دیا جانا چاہیے وہ نہیں ہے۔ اور دوسرے یہ کہ ایک سیاسی عمل کی طرف تدریجاً جماعت اسلامی مڑتی چلی گئی، اور اس پر پھر مجھے اختلاف ہوا اور میں نے جو ہے جماعت سے علیحدگی اختیار کی۔ اس کے بعد چونکہ اور بہت سے لوگوں نے اختیار کی تھی علیحدگی، جن میں بڑے بڑے لوگ بھی تھے، مولانا امین احسن اصلاحی، مولانا عبدالغفار حسن، مولانا عبدالجبار غازی، شیخ سلطان احمد، تو خیال تھا کہ یہ لوگ اب اثر نو کوئی تنظیم قائم کریں گے، لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ حضرات یہ کام نہیں کر پائے۔ تو بالآخر میں نے پھر سن 65 میں طے کیا، جبکہ میری عمر اب 33 برس کی ہو گئی تھی، کہ بہرحال انہیں اپنی قبروں میں جانا ہے، اپنا محاسبہ خود فیس کرنا ہے، مجھے اپنی قبر میں جانا ہے اور مجھے اللہ کے ہاں اپنا حساب دینا ہے۔ تو پھر میں نے خود اپنے خیالات اور نظریات کی بنیاد پر تحریک کا آغاز کرنے کے لیے، میں منٹگمری جہاں میں MBBS کرنے کے بعد سیٹل ہو گیا تھا، وہاں سے منتقل ہو کر لاہور آ گیا۔ تو لاہور میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ متعدد آبادیوں میں مطالعہ قرآن کے حلقے جو ہے قائم کیے۔ ایک طرف پریکٹس بھی کر رہا تھا اور دوسری طرف یہ بھی میری مشغولیت بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک طرفہ تماشا ہے، حسرت کی طبیعت بھی ہے، مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی، یہ کیفیت میری رہی۔
اس کے بعد یہ کہ اس کا چونکہ ایک اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ رجوع ہوا لوگوں کا میرے درس قرآن کی طرف، اور اس کے ذریعے میں نے اسلام کے انقلابی فکر کو لوگوں کے ذہنوں میں اتارا۔ تو پھر پہلے 1972 میں انجمن خدام القرآن قائم ہوئی، اور اس کے بعد 1975 میں میں نے تنظیم اسلامی کا آغاز کیا، اور 1977 سے اس کے اساس کے لیے بیعت کے نظام کو اختیار کر لیا۔ تو اب اس وقت میرے ساتھ 3 ادارے ہیں، یا میں 3 اداروں کے ساتھ ہوں۔ ایک ہے انجمن خدام القرآن، اور اس کے تحت قرآن اکیڈمیز ہیں، انجمن کی ذیلی شاخیں اور قرآن اکیڈمیز۔ لاہور میں مرکز ہے، پھر یہ کہ کراچی میں ہے، ملتان میں ہے، جھنگ میں ہے، فیصل آباد میں ہے، انجمنیں اور بھی اسلام آباد میں اور پشاور میں اور کوئٹہ میں بھی قائم ہے، لیکن ابھی وہاں اکیڈمیز بننے کی شکل نہیں ہوئی۔ یہ اپنی جگہ پر ایک انجمن کی حیثیت سے رجسٹرڈ سرکاری ادارے کے طور پر یہ کام کر رہی ہیں۔ ان کا مقصد ہے عربی زبان کی تعلیم و ترغیب اور تشویق کے لوگ سیکھیں، اور قرآن مجید کی دعوت کو عام کرنا، اور ایسے نوجوانوں کو تیار کرنا جو داعی الی القرآن بن کر سامنے آ سکیں، اور ان میں سے کوئی اعلیٰ ذہنی صلاحیتوں والے لوگ ایسے بھی نکل آئیں کہ جو اس اعلیٰ انٹلیکچول لیول پر قرآن کے مضامین اور قرآن کے حکمت اور فلسفے اور قرآن کی دعوت کو پیش کر سکیں۔ تو میرے کام کا ایک شعبہ یہ ہے، میں اس کا فاؤنڈر پریزیڈنٹ ہوں اور لائف پریزیڈنٹ ہوں۔ دوسری تنظیم اسلامی ہے، اس کی عمارت آج سے میں نے کچھ 2.5 سال قبل ترک کر دی تھی، کیونکہ میری صحت کافی خراب ہو گئی تھی، خاص طور پر افغانستان کے ڈیبیکل کے بعد طالبان کا جو معاملہ ہوا تو میں کافی صدمے سے دوچار رہا۔ تو میں نے اس وقت کی اپنی جو کیفیت تھی تو پھر میں نے اس کی ذمہ داری منتقل کر دی ہے، لیکن میں اس کا ایک عام رفیق ہوں۔ تیسرے پھر ہم نے تحریک خلافت کے نام سے ایک موومنٹ، اور ان کا دونوں کا آپس میں تعلق کیا ہے کہ جماعت کا نام تھا مسلم لیگ اور تحریک کا نام تھا تحریک پاکستان۔ تو اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جماعت جو ہے ہماری وہ ہے تنظیم اسلامی، لیکن اس کی تحریک ہم کہتے ہیں کہ یہ خلافت کی تحریک ہے، خلافت کو قائم کرنے کی جد و جہد ہم کر رہے ہیں۔ آپ نے